اس کے بعد میں مدرسے کے طالب علم محمد فرحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ والدین کی اہمیت اور ان کے عظمت و احترام کے بارے میں تقریر فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد او كما قال عليه السلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھے کہ یہ نصیحت ہے. فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صدر جلسہ، مہمان خصوصی، حضرات علماء کرام اور میرے اساتذہ، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس جلسے کو قبولیت سے نوازے، آمین. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. محترم سامعین، اگر آج کے اس دور میں ہم دنیا پر طاہرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے. ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے اور ایک کو دوسرے سے شکایت ہے. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ جنونی اور ناپاک حرکت کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و ستم کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے ظلم و ستم کرتے ہیں، جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنے سر سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا جائے، کہ ان کے ساتھ جنونی اور ناپاک حرکت کی جائے، کہ ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا حق نہیں. یاد رکھے کہ اگر کوئی اپنے والدین کی عزت کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف پر موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی کا جواب تو سنو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما جنتک ونارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے. حدیث میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم والدین کی عزت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی اور برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. محترم سامعین، میں نے آپ حضرت کے سامنے خطبے میں سورہ بنی اسرائیل
جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا ہو، پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق نہ بنایا ہو۔ والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے قلم سے ثابت ہے، محسن کائنات کے قلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام کے اقوال سے ثابت ہے، ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ محترم سامعین، جس اولاد سے والدین ناراض ہے تو رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بطحان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالدی۔ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والد رضامند ہے تو رب کائنات اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، صحابہ اکرام اس سے راضی، جنت اس سے راضی، ملائکہ اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت، صحابہ اکرام کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک و صالح اولاد اپنے والدین کی جانب محبت بری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالی اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، اللہ اکبر و اطیب، ہاں، رب کائنات کی عطا اور بخششیں تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ محترم سامعین، ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی محترم سامعین، حدیث میں غور کریے، صرف محبت بری نظر سے دیکھنے کا اتنا ثواب ہے جو والدین کو ہمہ وقت خوش رکھنے اور ان کی خدمت اور فرما برداری میں
میں مولانا مختار